اس وقت وفاقی حکومت، یہ جو ہماری جو کولیشن گورنمنٹ ہے، جس میں تمام پارٹیاں آپ اچھی طرح جانتے ہیں، پیپلز پارٹی ہے، جے یو آئی ہے، بی این پی ہے، باپ ہے، ایم کیو ایم ہے، اے این پی ہے، اور دوسرے ہمارے ساتھی ہیں، تقریباً 100 ارب روپیہ وفاقی خزانے سے ہم اس اپنے کروڑوں جو دکھی ہمارے بھائی اور بہنیں ہیں ان کے لیے ہم خرچ کر چکے ہیں، یا 100 ارب تک بہت جلد پہنچ جائیں گے۔ بس بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے 70 ارب روپے وفاق خرچ کر رہا ہے یہ وفاقی حکومت، اس میں سے 60 ارب تقسیم ہو چکے ہیں الحمدللہ، اور مجھے پورا یقین ہے کہ بہت شفاف طریقے سے۔ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی تاریخ میں نے پہلے بھی کہا، غریب کے لیے اتنا کام کسی نے نہیں کیا جتنا شہباز شریف، ان کی فیملی اور زرداری نے کیا۔ زرداری کی اگر آپ بات کریں تو انہوں نے پاپڑ والوں کو راتوں رات ارب پتی کر دیا۔ بیچارہ ایک غریب آدمی جو پاپڑ بیچتا ہے، جو ریڑھی لگاتا ہے سموسے کی، اس کو راتوں رات ارب پتی کر دیا۔ تو کیونکہ شہباز شریف صاحب اصل خادم اعلیٰ ہیں تو انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ پیچھے رہ جائیں زرداری صاحب سے۔ تو جیسے ہی انہیں باری ملی 2008 اور 13 کے درمیان میں، زرداری صاحب نے پاپڑ والے کو امیر کیا، غریب آدمی کو ارب پتی کیا۔ بھٹو صاحب نے تو وعدہ کیا تھا نا، روٹی کپڑا مکان، انہوں نے تو وعدہ کیا کہ بینک بھی آپ کا پورے کا پورا، تو پاپڑ والے کو ارب پتی کر دیا۔ شہباز شریف صاحب اور ان کے بیٹوں نے تو انہیں یہ گیم نہیں پتا تھی، شاید چھوٹی موٹی چوریاں مارتے تھے، انہوں نے کہا یہ اصل کام یہ کہ غریب کو امیر کرو۔ پھر انہوں نے ایک غریب ڈھونڈا بڑی محنت کر کے، جس کا نام ملک مقصود چپڑاسی تھا، اس کو 9,000 تنخواہ کے اوپر اپنے پاس رکھا۔ اب آپ میں سے کئی لوگ سوچتے ہوں گے، بڑے آپ لوگ بھی کمینے ہیں اندر سے، یہ سوچتے ہوں گے صرف 9,000 ایک غریب آدمی کو، اور بدبختوں وہ اس کی قسمت بدلنے کے لیے لائے تھے۔ 9,000 تو صرف ایک پینٹ تھا، اصل میں تو اس کی کایا پلٹ دینی تھی اس ٹبر نے، اور کایا پلٹ دی۔ 9,000 روپیہ تو ایسے ہی تھا جیسے دودھ میں جاگ لگاتے ہیں، دہی تو اصل جمنا تھا، اور جب دہی جما تو دیکھا کہ ملک مقصود چپڑاسی راتوں رات ارب پتی ہو گیا، اس کے اکاؤنٹ میں 4 ارب روپے نکل آئے۔ ایک بیچارہ مسرور انور نام کا شخص تھا جو فوت ہو گیا، اس کو یہ فوت ہونے کے بعد بھی ارب پتی بناتے رہے، اس کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالتے رہے نکالتے رہے۔ میں نے آپ کو پہلے ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ جو بھی شخص بیچارہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، اس کا وہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ اس کا مالک اللہ کی ذات ہو جاتی ہے جو اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، لیکن شریفوں نے ثابت کیا کہ اس کے ووٹ کا، اس کے اکاؤنٹ کا، اس کے بینک اکاؤنٹ کا، اس کی جائیداد کے مالک شریف ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ہر جو فوت شدہ ووٹر ہوتا ہے اس کا ووٹ بھی نون لیگ کو پڑتا ہے، اور اسی طریقے سے بیچارے مسرور انور کے فوت ہونے کے بعد بھی ان کے اکاؤنٹ کو ارب پتی کیا جاتا رہا، اور پھر خالی کر کے اس میں سے شہباز شریف اپنی بیگم کے لیے، اپنے لیے پراپرٹی، گاڑیاں اور دوسری چیزیں خریدتے رہے۔ تو ایک تو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں اور توقع کرتا ہوں کہ جیسے ایک تمغہ امتیاز ہے، ایک تمغہ شجاعت ہے، ایک تمغہ حسن کارکردگی ہے، اسی طریقے سے ان کو بھی ایک تمغے کی جو ہے وہ اب ایک نئی کیٹیگری ہمیں متعارف کروانی چاہیے، جس میں ایسے غریبوں کو راتوں رات ارب پتی کیا جاتا ہے۔ نہ یہ کام چائنا میں ہو سکا آج تک، نہ یہ امریکہ میں ہو سکا۔ ہم نے بگ امریکن ڈریم سنا، لیکن وہاں پہ لوگ ملینر ہوتے ہیں بڑے سالوں کے بعد جو امریکن ڈریم جیتے ہیں، لیکن یہاں پر جو شہباز شریف نے خدمت کی قوم کی کہ ایک چپڑاسی کو ارب پتی کر دیا راتوں رات، اس کے اوپر ایک اسپیشل کیٹیگری ہونی چاہیے تمغے کی، جیسے تمغہ بصالت ہوتا ہے، تمغہ شجاعت ہوتا ہے، ایسے ایک تمغہ دینا چاہیے ان کو۔ ایسے سائنسدان روز روز پیدا نہیں ہوتے۔ یہ میاں شریف اللہ ان کو ان کے درجات بلند کرے، یہ ان کو بھی سلام ہے کہ وہ دنیا میں ایسا اعلیٰ آدمی پیش کر کے گئے ہیں جو راتوں رات لوگوں کو غریب کرتا ہے، امیر کرتا ہے۔ 1996 سے عمران خان ایک ہی بات بتاتے آئے ہیں کہ آپ سب چور ہیں، آپ سب اندر سے ایک جیسے ہیں، بھلے وہ لاہور کی شریف فیملی ہو، بھلے وہ اندرون سندھ سے حاکم زرداری مرحوم کے بیٹے زرداری صاحب اور ان کا ٹبر ہو، بھلے وہ ایک فضل الرحمان صاحب ہیں جو اپنے نام کے ساتھ انہوں نے مولانا لگایا ہوا ہے وہ ہوں، یا کوئی بھی اور یہ چور چکے ہوں ایزی لوڈ والے سارے، آپ لوگ سکے کا
میں تو کہتا ہوں ایک ہی سکے کے دو رخ نہیں ہیں، آپ ایک ہی رخ ہیں ایک ہی سکے کے. ہوں گے سکے کی دوسری طرف تو جیل ہے، تو آپ کا دل ہے یہ سکہ وہی گرے جس کی طرف آپ کی کرپشن کا پیسہ بنانے کا انتظام ہو. تو اس لیے شہباز شریف صاحب کے دن گنے جا چکے، اس کے ساتھ دوسرے چوروں کے بھی دن گنے جا چکے. یہ وہ تمام لوگ ہیں جنہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا، وہ مساق جمہوریت ہو اس میں مل کے لوٹنے کا وعدہ کیا تھا. اس سے پہلے ایک دوسرے کو کرپٹ کہا تھا، ایک دوسرے کا پیٹ پھاڑنا تھا، ایک دوسرے کو سڑکوں پہ گھسیٹنا تھا. یہ سب کچھ ہونا تھا، لیکن پھر عمران خان آ گیا. جب عمران خان آیا تو سب کو اکٹھے ہونا پڑ گیا. وجہ اکٹھے ہونے کی کیا ہے کہ انہیں پتا ہے کہ یہ اکیلے کیا 2 یا 3 مل کے بھی عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو انہیں لگا پاکستان کی پوری جو کرپٹ اشرافیہ ہے اس کو ایک مٹھ ہونا پڑے گا، ایک جت ہونا پڑے گا، پھر جا کے یہ عمران خان کا مقابلہ کر سکیں گے.